ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین الملقب بطہ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے. مجلس اعزا بعنوان ایصال ثواب، مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، درجات بلند فرمائے. مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے. معزز سامعین کرام کی موجودگی اور علماء کرام یہاں تشریف فرما گفتگو کرنے کے لیے اسی سلسلے سے، چونکہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس سورہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے جس کا مرکزی موضوع بھی ایک خاتون ہے. سورہ کوثر، جس سورہ کا مرکزی کردار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس وقت ہم سورہ کوثر لفظی اعتبار سے اس پر گفتگو کریں گے. پروردگار عالم اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فصل لربک وانحر. اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. سورہ کوثر کا سب سے پہلا سبق ہی یہی ہے کہ جسے فاطمہ مل جائے اس کی نماز چھٹنی نہیں چاہیے. نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے نسلہ ہے، بے اولادہ ہے، قابل تذکرہ ہی نہیں ہے جو آپ کا دشمن ہے، قابل ذکر ہی نہیں ہے جو آپ کا دشمن ہے. سورہ کا آغاز پروردگار عالم نے کیا ہے انا سے. انا، یہ جو نا ہے، نون علی زبر نا، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جمع کی ضمیر ہے. ہر زبان کا گرامر ہوتا ہے، ہر لینگویج کا ایک گرامر ہوتا ہے. اسی طریقے سے عربی کا بھی گرامر ہے، مگر کسی لینگویج کے گرامر کا نام نہیں ہوتا. عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے گرامر کا نام بھی ہے، جسے ہم علم نحو بولتے ہیں. ہر لینگویج میں جو جمع ہوتی ہے وہ ایک کے بعد شروع ہو جاتی ہے، سنگولر پلورل. لیکن عربی گرامر میں جمع دو کے بعد شروع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع. ایک کے بعد دو، دو کے بعد جمع شروع ہوتی ہے. یہ نا جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب
اس کے مصادیق میں 3 افراد کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ اسے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اللہ جمع تو نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، اور واحد میں بھی احد ہے۔ وہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کے 2 ریزن اور 2 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ریزن، پہلی وجہ، پہلا سبب، جب اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے تو اپنے لیے اللہ جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی عظیم، اسے اپنی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ اللہ اصل میں اپنے ذریعے سے کسی اور شے کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہمارا مرتبہ سمجھو تاکہ قرآن کا مرتبہ سمجھ میں آئے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ قرآن کی بلندی سمجھ میں آئے۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہم نے عطا کیا ہے، ہماری عظمت سمجھو تاکہ کوثر کی عظمت سمجھ میں آئے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ کوثر کی بلندی سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب جس نے کوثر عطا کیا وہ بھی عظیم، جس کو کوثر عطا ہوا وہ بھی عظیم۔ اب کس زبان میں طاقت ہے کہ کوثر کی تفسیر بیان کر سکے؟ بس کوثر کی تفسیر وہی شخصیت بیان کر سکتی ہے اللہ نے جسے کوثر عطا کیا ہے، اور وہ رسول بھی کوثر کی تفسیر بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کرے گا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی اس دخلت علیہ السلام، جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی کا مطلب کیا ہے؟ اگر شہزادی 1 مرتبہ آئیں گی تو رسول 1 مرتبہ کھڑے ہوں گے، اگر شہزادی 70 مرتبہ آئیں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے۔ کسی اور کے احترام میں رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ مولا علی کے لیے بھی رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی تاریخی پس منظر سے ثابت کرے کہ فلاں مقام پر مولا علی کے لیے نبی کھڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ایسا ہو، لیکن مولا علی کے خصوصی فضائل میں سے نہیں ہے کہ نبی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن شہزادی کے خصوصی فضائل میں سے ہے کہ نبی ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب فضیلتوں کا ایک اور بات کھولنے جا رہا ہوں، محسوس ہو تو بتائیے گا۔ بھائی جب بھی شہزادی آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے شہزادی کے احترام میں، علی کے لیے بھی نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب بھی بزم علی آتے تھے علی کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس بات کو یہی چھوڑ دیجئے، جتنی بھی سیادتیں ہیں سب کی سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ یقین نہ ہو تو چادر تطہیر دیکھیے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود عورتوں کی سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، اور ایک آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار۔ جتنی بھی سیادتیں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ صرف سیادتیں نہیں، اللہ کے معین کردہ جتنے منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ نبوت زہرا کے گھر میں، رسالت زہرا کے گھر میں، امامت زہرا کے گھر میں، ولایت زہرا کے گھر میں، خلافت زہرا کے گھر میں، وصایت زہرا کے گھر میں، وزارت زہرا کے گھر میں۔ جتنے منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں۔ نبوت بھی زہرا کے گھر میں، رسالت بھی زہرا کے گھر میں، امامت بھی زہرا کے گھر میں۔ جب بھی بزم میں شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب بزم میں علی آتے تھے علی کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ ایک اور شخصیت ہے لاکھ دنیا اسے کافر کہے، لیکن جیسے ہی بزم میں آتا تھا باپ کے احترام میں علی کھڑے، علی کے احترام میں زہرا کھڑی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے۔ اس کا مطلب تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی،
امامت بھی کھڑی، ولایت بھی کھڑی۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو پہلی وجہ اور پہلا ریزن، اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کرتا ہے؟ جب اللہ کسی شے کی عظمت سمجھاتا ہے تو اپنے لیے وہاں اللہ جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ دوسری وجہ اور دوسرا ریزن، جب اللہ کوئی کام بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے انجام دیتا ہے تو وہاں واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے اپنے لیے، سنگولر۔ لیکن جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تو وہاں اللہ جمع کی ضمیر اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ نازل ہم نے ہی کیا ہے، مگر آسمان کو وسیلہ بنا کے نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا مطلب اللہ نے کوثر رسول تک کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے پہنچایا ہے۔ تلاش کیجئے وہ واسطہ اور وسیلہ جس کے ذریعے اللہ نے کوثر اپنے نبی تک پہنچایا ہے۔ جب تلاش کرنے نکلیں گے تو تصور کدے میں بس ایک ہی شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا، جس شخصیت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ بعد وفات جناب خدیجہ بھی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس بی بی کا تذکرہ فرماتے تھے وہ جناب خدیجہ تھی۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے لگے تھے، جلنے لگے تھے، اور جو ذکر جناب خدیجہ سے چڑھتا اور جلتا تھا تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تذکرہ کرتے تھے، چڑھ جاتے تھے، ایک دن بول بیٹھے کہ یا نبی اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ کس کا تذکرہ سن رہے ہیں آپ؟ جناب خدیجہ کا تذکرہ۔ تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کم سے کم یہ سوچ کے سنا کیجئے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے، کہیں اور تو ہوتا نہیں، تو اس تذکرے کو کم سے کم یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے۔ اب آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں میری خطابت کو داد نہیں، جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا۔ جسے لگتا ہے کہ اس کی رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا تھوڑا سا بھی احسان ہے، پوری طاقت سے جناب خدیجہ کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟
تو اللہ جمع کی ضمیر اپنے لیے کب استعمال کرتا ہے؟ جب کسی شے کی عظمت بیان کرتا ہے یا کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے اللہ انجام دیتا ہے۔ انا کے آگے کیا ہے؟ انا آتینا۔ آتینا کے کیا معنی ہے؟ ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا۔ عطا کرنے اور دینے کے لیے بھی عربی لغت میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے ایتا اور ایک ہے اعطا۔ ایتا کے معنی بھی دینا اور اعطا کے معنی بھی دینا، عطا کرنا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ عطا کرنے والا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، برابر کا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے ایتا، لیکن جب عطا کرنے والا ہو ہی بڑا تو ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے اعطا، جس سے بنا ہے آتینا۔ اللہ نے کوثر اپنے حبیب کو عطا کیا اور لفظ آتینا کے ذریعے اعلان کر کے بتایا کہ میں کوثر اپنے رسول کو بلند ہو کر عطا کر رہا ہوں۔ چونکہ میں کوثر بلند ہو کر عطا کر رہا ہوں تو اے رسول آپ کو بھی کوثر وہاں نہیں ملے گا جہاں آپ ہیں، عرش کی بلندی پہ چل کے آنا پڑے گا۔ اور نور زہرا کو لانے کا سفر اللہ نے بعنوان سفر معراج قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نور زہرا کو لانے کا سفر اللہ نے اپنے حبیب کو کرایا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نور زہرا کو لانے کا سفر اللہ نے اپنے رسول کو کرایا ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ زہرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، زہرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی، زہرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا۔ پروردگار چھوٹے چھوٹے روشندان کھلوا دیں، اللہ نے کہا نہیں، صرف در زہرا کھلے گا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، صرف در زہرا کھلے گا۔ اسی دن سے ہمیں اللہ کی سنت کا اندازہ بھی ہو گیا کہ دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی آغاز زمانہ رسول میں عظمتوں کے دو ہی منارے تھے، عظمتوں کے دو ہی مکان تھے، عظمتوں کے دو ہی ایڈریس تھے، عظمتوں کی دو ہی پتے تھے، عظمتوں کے دو ہی مقام تھے، عظمتوں کی دو ہی جگہ تھی۔ ایک جگہ کو مسجد کہتے ہیں، ایک جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بس یہ تھا کہ مسجد میں زہرا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ کھولا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے معراج کے دو اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک حکم ولایت مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیغام رسائی کے لیے حضور کو بلایا گیا، اور دوسری وجہ مولائے کائنات اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے عقد کی وجہ سے بلایا گیا، پیغام عقد کے لیے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول سے بتایا کہ زہرا کی شادی علی سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ کوئی بھی
शहजादी के लिए रिश्ता लेकर आता था, हुजूर सबके जवाब में यही फरमाते थे, भाई फातिमा की शादी पर मेरा इख्तियार नहीं है। क्या फरमाते थे? फातिमा की शादी पर मेरा इख्तियार नहीं है। या नबी अल्लाह, आपने कह दिया, हमने मान लिया, मगर दिल को कैसे मुतमईन करें? दुनिया के हर बात का किसी शय पर इख्तियार हो ना हो, बेटी की शादी पर सबका इख्तियार होता है। और आप जिसका कौसर पे इख्तियार, जिसका अदन पे इख्तियार, जिसका खुल्द पे इख्तियार, जिसका सलसबील पे इख्तियार, जिसका अर्श पे इख्तियार, जिसका फर्श पर इख्तियार, वही मुख्तार कुल फरमा रहा है कि बेटी की शादी पर मेरा इख्तियार नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, नज़ाकत महसूस कीजिएगा। नबी शायद पलट के फरमाए, भाई मेरा जुमला समझो, फातिमा की अजमत पहचानो। साहिबान इल्म व अदब मौजूद हैं, शोराए किराम तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। नज़ाकत महसूस कीजिएगा और कैफियत महसूस कीजिएगा। क्या फरमाएंगे नबी? भाई मेरा जुमला समझो, फातिमा की अजमत पहचानो। अगर फातिमा सिर्फ कोई आम मुसलमान औरत होती तो मैं किसी भी मुसलमान मर्द को ढूंढता और फातिमा की शादी उससे करा देता, मगर मसला यह है कि फातिमा सिर्फ आम मुसलमान औरत नहीं है, फातिमा है मासूमा, और मासूमा की शादी मासूम से होगी। और मैं रसूल हूं, रसूल मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है, जो मासूम बनाने का इख्तियार रखता है वही फातिमा की शादी पर इख्तियार रखता है। हमारे समाज में भी दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ बिल्कुल गोशा नशीन टाइप, तन्हाई पसंद, कोना पकड़े हुए, किसी से कोई राबिता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, साल में एक मर्तबा अपने घर की तरफ से होने वाली मजलिस में दिखाई देंगे, फिर अगले साल बिल्कुल उसी तारीख में अपने घर की तरफ से होने वाली मजलिस में दिखाई देते हैं। दूसरी तरह के लोग सोशल टाइप लोग होते हैं, हर जगह, हर मजलिस, हर महफिल, हर दस्तरखान, हर जगह नजर आते हैं। ऐसा होना अच्छी बात है। समाज से रहकर, समाज में रहकर इंसान बहुत कुछ है, समाज से अलग होकर इंसान कुछ भी नहीं होता। इसलिए समाज से हमेशा इंसान को जुड़े रहना चाहिए। ये जो गोशा नशीन टाइप लोग होते हैं, बेटियां इनके घर में भी होती हैं। जब इनकी बेटी बड़ी हो रही होती है तो ऐसे शख्स को तलाश करते हैं कि जो थोड़ा सोशल टाइप होते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, कोई रिश्ता तलाश कीजिए। ये जो रिश्ता तलाश करते हैं, कायदा यही है रिश्ता तलाश करने का, वो पहले देखते हैं घर। क्या देखते हैं? घर। दुनिया की हर बेटी की तमन्ना होती है कि जो माहौल बाप के घर में देखा है वही माहौल शौहर के घर में मिल जाए, ये तमन्ना होती है। इसके उलट हो गया तो निभा ले, अलग बात है, खुश नहीं रहेगी। मसलन बाप के घर में देख कर गई थी, सुबह होती है, लोग उठ जाते हैं, मुसल्ले खुल जाते हैं, नमाजें पढ़ी जानी शुरू हो जाती हैं। शौहर साहब नसीब से ऐसे मिल गए, पहुंची तो देखा कि लोग सुबह में उठते तो हैं मगर मुसल्ले नहीं खुलते, शराब की बोतलें खुल जाती हैं। निभा ले अलग बात है, खुश नहीं रह सकती। तो रिश्ता कराने वाला पहला क्या देखता है? घर। यानी रिश्ता कराने वाला पहले मिलाता है घर से घर। तवज्जो दीजिएगा अजीज, क्या मिलाता है? घर से घर। जो माहौल बाप के घर में मिले बेटी को, वही माहौल शौहर के घर में मिल जाए। नबी ने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी जिस खुदा को दी, उसने भी पहले मिलाया घर से घर, पहले मिलाया घर से घर।
اس نے بیٹی کا گھر دیکھا باپ کا، ادھر علم ہے، قرآن کے سورے ہیں، آیتیں ہیں، فرشتوں کا آنا جانا ہے، حور و غلمان کی قطاریں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، باغات ہیں، سید الملائکہ بھی اس دروازے پر ہیں، فرشتے بھی اس دروازے پر ہیں۔ یہ ہے باپ کا گھر۔ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی، اس نے ملایا گھر سے گھر۔ اس نے دیکھا قرآن کی آیتیں ادھر ہیں تو قرآن کے سورے ادھر بھی ہیں، علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے، شجاعت ادھر ہے تو ذوالفقار ادھر بھی ہے، فرشتوں کا آنا جانا یہاں ہے تو فرشتوں کا آنا جانا یہاں بھی ہے، حور و غلمان کی قطاریں یہاں ہیں تو حور و غلمان کی قطاریں یہاں بھی ہیں۔ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس کو دی، اس نے تو شوہر کا گھر ایسا ڈھونڈ دیا کہ بیٹی جو ماحول باپ کے گھر میں بھی دیکھ کر نہیں گئی تھی، وہ ماحول بھی جا کے شوہر کے گھر میں ملا۔ بھئی بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی، جنت سے کھانا آتا ہے، شوہر کا گھر ایسا ملا جہاں دیکھا کھانا آتا بھی ہے، کھانا چاہتا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پہلے ملایا جاتا ہے گھر سے گھر، پھر دیکھا جاتا ہے لڑکا۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکا۔ لڑکے میں 3 صفتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی صفت خوبصورت ہو۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چاند کا ٹکڑا ہی زمین پہ اتر آیا ہو، لیکن اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ کوئی داماد کو دیکھنے آئے تو چھپانا نہ پڑے۔ بھائی اتنا تو ڈھونڈا ہی جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ڈھونڈا جاتا، اتنا تو ہونا چاہیے۔ دوسری صفت بہادر ہو۔ بہادر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی کا بھی گریبان پھاڑ دیتا ہو، کسی کے بھی ہاتھ توڑ دیتا ہو، کسی کی بھی ٹانگیں توڑ دیتا ہو، مگر اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ 2-4 لوگ اگر دروازے پر جمع ہو کر چلے آئیں تو باہر نکل کے پوچھ تو سکے بھئی کیوں آئے ہو؟ بھئی اتنا تو بہادر ہونا ہی چاہیے۔ تیسری صفت سخی ہو۔ مرد سخی ہی اچھا لگتا ہے، عورت کو بخیل ہونا چاہیے۔ دونوں اگر ایک سے ہی ہو گئے یعنی دونوں ہی سخی، تب بھی بیڑا غرق ہی ہونے والا ہے۔ دونوں ہی کنجوس ہو گئے تو یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ مرد کو سخی ہونا چاہیے، عورت کو بخیل ہونا چاہیے۔ یہ جو بخل اور کنجوسی والی صفت ہے، یہ کسی کی شادی سے پہلے کھلتی ہی نہیں ہے، کھلتی ہی شادی کے بعد ہے۔ بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی کہ ابا حضور 500 روپے بھی دے دیتے ہیں تو حساب نہیں مانگتے۔ نصیب سے شوہر صاحب ایسے میسر آئے کہ جا کے وہاں دیکھا کہ گھر سے نکلتے ہیں تو مسالوں اور چینی اور پتی کے ڈبے پر بھی نشان لگا کے نکلتے ہیں۔ نبالے الگ بات ہے، خوش نہیں رہ سکتی۔ اب جن کی بیٹی کا رشتہ کرایا ہے، ان رشتہ کرانے والے صاحب نے، راستے میں ایک دن ان سے ملاقات ہو گئی۔ اگر رشتے کی وجہ سے سکون ہے، زندگی میں اطمینان ہے، تو بیٹی کا باپ کیا بولتا ہے کہ بھئی کیا کہنے آپ کے، آپ ہی کی وجہ سے زمین قائم ہے، آپ ہی کی وجہ سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، آپ جیسے لوگ دنیا میں نہ ہو تو دنیا نہ جانے کب کی ختم ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا الٹا، پھر کیا کہیں گے؟ کون سے زمانے کی دشمنی نکالی ہے آپ نے، ہم نے کیا برا کیا تھا آپ کا۔ اچھا جنہوں نے رشتہ کرایا ہے تھوڑی دیر تک تو سنیں گے، چونکہ محسوس ہوگا درد، بھئی بیٹی کا باپ ہے، درد ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب بات حد سے پار ہو جائے گی تو رشتہ کرانے والے صاحب کیا کہیں گے؟ یار بھیا ہم نے تو دیکھ کے ٹھیک ہی کرایا تھا،
اب ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں. یہی کہیں گے, کچھ اور کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم نے دیکھ کے ٹھیک ہی کرایا, اب ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی, وہ خدا تو پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. بھئی رشتہ کرانے والا کیا دیکھتا ہے؟ لڑکا. لڑکے میں 3 صفتیں اہم. پہلی صفت خوبصورت ہو, دوسری صفت بہادر ہو, تیسری صفت سخی ہو. اللہ نے ڈھونڈا لڑکا خوبصورت ایسا جسے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا, بہادر ایسا جس نے بچپن میں کلہ ازدر چیرا, جوانی میں باب خیبر توڑا. سخی ایسا جس کے دروازے سے زمین والے بھی مانگ کے لے گئے, آسمان والے بھی مانگ کے لے گئے. دنیا کے ہر غریب سے غریب باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بڑے گھر کا لڑکا مل جائے, بڑے گھر کا لڑکا مل جائے, بڑے گھر کا لڑکا مل جائے. آواز کبری آئی, اے میرے رسول, میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا, دنیا میں میرے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. شادی ہو گئی. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رخصت ہو کر مولا کے گھر تشریف لے آئیں. شادی کے بعد جب پوچھا گیا مولا سے کہ فاطمہ کو تم نے کیسا پایا, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادت میں مددگار پایا. یہ جتنے بھی یہاں تجربے کار افراد بیٹھے ہیں, سب اس جملے کی کیفیت اور نزاکت کو محسوس کر پائیں گے, خاص کر وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں. بہت سی عبادتیں مرد بھی کر نہیں سکتا اگر گھر میں نیک زوجہ موجود نہ ہو. بغیر زوجہ کی مدد کے اور شرکت کے مرد بھی بہت سی عبادتیں نہیں کر سکتا. اور کیا فرمایا مولا نے؟ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادت میں مددگار پایا. ایک عورت کی زندگی کے 3 رخ ہوتے ہیں, 3 مرحلے, 3 منزلیں. ایک رخ میں وہ بیٹی ہوتی ہے, ایک رخ میں وہ زوجہ ہوتی ہے, اور ایک منزل میں وہ ماں ہوتی ہے. عورت اپنی زندگی کے تینوں مرحلوں میں صاحب فضیلت اور صاحب عظمت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی کو بیٹی ملے اور وہ اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور نہ بیٹوں کو بیٹی پر فوقیت دے, پروردگار عالم اس کی جزا میں اس کو جنت میں جگہ دے گا, جنت پہنچائے گا. ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو بیٹی کی پرورش کا وزن دے اور وہ شخص رحم دلی سے, اچھے طریقے سے, خوبصورت سلیقے سے بیٹیوں کی پرورش کرے, تو بیٹیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہوں گی. یہ اللہ نے بیٹیوں کو عظمت دی ہے, بیٹیوں کو فضیلت دی ہے. اور جب عورت زوجہ ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من تزوج احرز نصف ایمانہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ جب عورت زوجہ ہوتی ہے تو اس کا حسن سلوک شوہر کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ شہزادی جب زوجہ بنی تو مولا نے کیا فرمایا؟ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ کیسا سلوک تھا شہزادی کا مولا علی کے ساتھ؟ زہرا کوئی تمنا، کوئی خواہش کہ یا علی جس گھر میں حسن حسین جیسے بچے کھیلتے ہوں وہاں کوئی خواہش اور کوئی تمنا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں پھر بھی کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ سب کو معلوم ہے کیا تمنا کی؟ ایک انار مل جاتا۔ مولا علی نے بڑی مشکل سے انار تلاش کیا، انار ڈھونڈا، چلے گھر کی طرف، گزر رہے تھے کہ کسی غریب کے کراہنے کی آواز آئی۔ یاد رکھیے جو غریب کے کراہنے پر بھی غریب کی طرف نہ بڑھے، نہ وہ علی ہو سکتے ہیں نہ علی کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں۔ مولا علی قریب پہنچے۔ اب یہ ہم جب مجلس سے گھر لوٹتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھا مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا ہے، کہ شہزادی نے زندگی بھر کوئی تمنا نہیں کی۔ تو ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے جو شہزادی کی سیرت پہ عمل کرے کہ زندگی بھر اپنے شوہر سے کوئی تمنا ہی نہ کرے۔ یہ سکے کا ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ سکے کا ایک رخ یہ ہے کہ شہزادی نے زندگی بھر کوئی تمنا نہیں کی، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ علی نے کوئی ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا کہ زہرا کوئی علی سے تمنا کرے۔ بھئی اگر ایک خاتون کو شہزادی کی سیرت پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تو ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کی سیرت پہ عمل پیرا ہو۔ اب کیا کیا علی نے؟ اس غریب کی طرف بڑھے اور اس غریب کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ یہ علی غریب کا سر زانوں پہ نہیں رکھ رہے تھے، عطا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، دینے کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ اگر کسی کو کچھ عطا کرنا ہو، کچھ دینا ہو تو اسے شرمندہ کر کے عطا نہ کیجیے، اس کو برابری میں کھڑا کیجیے پھر اسے عطا کیجیے، تاکہ اگر کبھی اور زندگی میں اس پر کوئی ایسا وقت آن پڑے کہ اسے ضرورت ہو آپ کی تو اس وقت آپ کے دروازے پر آتا ہوا وہ شرمندہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ مولا نے پوچھا اس سے، سر زانوں پہ رکھے، کوئی تمنا، کوئی خواہش؟ اس کی نظر انار پہ پڑی۔ اس نے کہا یا علی آدھا انار مل جاتا۔ ابھی علی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انار نہیں علی کے ہاتھ میں، یہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی زندگی بھر کی اکیلی خواہش ہے۔ اسے آپ انار نہ سمجھیے، یہ زہرا کی زندگی بھر کی اکیلی تمنا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کس کے پاس ایسا دل ہے کہ جو اس وقت یہ انار غریب کو دے پاتا؟ محسوس فرما رہے ہیں؟ کس کے پاس ایسا دل ہے؟ مگر علی کو دیر نہیں ہوئی، بہت تیزی سے علی نے انار کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا انار اس غریب کو دے دیا، آدھا انار دیا، پھر پوچھا اور کوئی تمنا اور کوئی خواہش؟ کہا آدھا اور مل جاتا۔ علی نے وہ آدھا بھی اس غریب کو دے دیا۔ زوجہ کی زندگی بھر کی اکیلی خواہش ہے اور علی وہ انار غریب کو دے کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی نہ پیروں میں لغزش ہے، نہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، اس لیے کہ علی کو اس بات کا یقین ہے کہ گھر میں فاطمہ جیسی زوجہ ہے جو میری عبادت میں میری مددگار ہے۔ علی چلے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا۔ اب جو دروازہ کھلا، شہزادی نے قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو سبق دیا۔ دروازہ کھلتے ہی شہزادی نے کیا فرمایا؟
یا علی وہ انار کتنے اچھے تھے جو آپ نے بھیجے تھے۔ پتہ شہزادی کو بھی تھا کہ انار علی نے نہیں بھیجے ہیں، انار تو جنت سے خدا نے بھیجے ہیں، مگر شہزادی نے شوہر کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے، شوہر کو عزت دیتے ہوئے فرمایا کہ یا علی وہ انار کتنے اچھے تھے جو آپ نے بھیجے تھے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ استقبال کر کے بتایا کہ جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہ دے تو وہ زوجہ تو ہو سکتی ہے، شریک حیات نہیں ہو سکتی۔ زوجہ ہونا اور ہے، شریک حیات ہونا اور زوجہ ایک رشتہ ہے، نکاح ہوا زوجہ ہو گئی، مگر شریک حیات وہی زوجہ ہو سکتی ہے جو مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا ساتھ دے اور اس کی ہر عبادت میں اس کی مددگار ہو۔ اور یہاں خدا نے بھی سبق دیا، علی نے تو ایک انار دیا تھا، ادھر سے اناروں کا پورا خان آ گیا، اور خان بھیج کے بتایا میرے راستے پر ایک قدم بڑھا کے تو دیکھو، میں اپنے راستے پر چلنے والے کسی بندے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اور جب شہزادی ماں بنی تو اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کہاں تھے؟ مسجد میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نانا کا خطبہ سن رہے تھے۔ سناؤ کیا سنا؟ کس سے پوچھ رہی ہیں شہزادی؟ یہ امام ہوں گے، اور امام تو بچپن سے لے کر منزل امامت تک ظاہری طور پر پہنچنے تک بھی امام ہی ہوتا۔ اس کا مطلب شہزادی ان سے سوال نہیں کر رہی ہیں، قیامت تک آنے والی ہر ماں کو تربیت کا طریقہ اور سلیقہ بتا رہی ہیں کہ اگر ماں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ اگر والدین گھر میں صرف اتنا پوچھنا شروع کر دیں کہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے تو آدھے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، آدھی مشکلات تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر اولاد کو یہ پتہ رہے کہ گھر جا کے جواب دینا ہے کہ کہاں تھے ہم اور کیا کر رہے تھے۔ ماں اللہ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے ماں کہ جس کے بغیر سارے رشتے سونے سونے لگتے ہیں۔ ماں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایک بیٹے نے سوچا کہ ماں نے میری بڑی خدمت کی، میں اس کی خدمتوں کا بدلہ دوں گا۔ پہلے مہینے کی اسے تنخواہ ملی، گھر آیا، ماں کے ہاتھوں کو تنخواہ رکھ کے بولتا ہے کہ اماں یہ رکھیے، آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، میرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کا بدلہ آپ کو دوں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا تجھ سے نہیں ہو پائے گا، تو یہ واپس رکھ لے۔ کہ نہیں اماں آپ رکھیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کا بدلہ دوں۔ ماں نے رکھ لیا۔ دوسرے مہینے پھر، تیسرے مہینے پھر، چوتھے مہینے پھر، ہر بار یہی کہہ رہا تھا کہ ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بھر کی خدمت کا بدلہ دوں، آپ کی زندگی بھر کی خدمت کا صلہ دوں۔ ایک دن آیا، تھکا ہارا تھا، ماں سے بولا کہ میں سونے جا رہا ہوں، مجھے اٹھائیے گا مت۔ بیٹا جا کے سو گیا، گہری نیند میں سو رہا تھا کہ ماں آئی، ایک گلاس میں پانی بھر کر لائی اور اس کے بستر پہ ڈال دیا۔ بیٹا چونک کے اٹھا، اٹھ کے بولا کہ ماں یہ کیا کام کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا مجھے اٹھائیے گا مت اور آپ اٹھا رہی ہیں اور بستر پہ پانی ڈال کے اٹھا رہی ہیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ سو جا، نہیں اٹھاؤں گی۔ تھوڑی دیر سویا، پھر ماں پانی گلاس میں بھر کر لائی، پھر بستر پہ ڈال دیا، پھر چونک کے اٹھا، تیسری بار پھر پانی ڈال دیا۔ اب اس کے صبر پوری طریقے سے ٹوٹ گیا، چیخ کے بولتا ہے کہ ماں پاگل ہو گئی ہے، بیوقوف ہو گئی ہے بڑھاپے میں، بار بار بستر پہ پانی ڈال کے اٹھا دے رہی ہے۔ ماں مسکرا کے کہتی ہے بیٹا پاگل نہیں ہوئی ہوں، تجھے بتا رہی ہوں تم میری ایک رات کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتا، پوری زندگی کی خدمت کا بدلہ کیسے دے گا؟ کوئی ماں کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ توجہ فرمائی آپ نے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اس کا مطلب چوراہے پہ کھڑے ہو کر چار لوگ طے نہیں کریں گے کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ قرآن نے طے کر دیا ہے کہ وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ بڑے صاحب تو ہو سکتے ہیں، اچھے صاحب کبھی نہیں ہو سکتے۔ بڑے صاحب ہونا اور ہے، اچھے صاحب ہونا اور ہے۔ ایک اور منزل کا اضافہ کرنے جا رہا ہوں، بس اس قبیل کی آخری بات ہوگی، محسوس فرمائیے گا، اور صرف محسوس نہیں فرمانا ہے۔ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے، وہ اپنے آپ پر غور کریں گے کہ منزل عمل میں وہ کہاں کھڑے ہیں اور کس جگہ کھڑے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا وہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ چار لوگ کھڑے ہو کر چوراہے پہ طے نہیں کریں گے کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ قرآن نے طے کر دیا ہے کہ وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ اس کا مطلب کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، قرآن کے پیمانے پر تولیں کہ کون صاحب اچھے ہیں، قرآن کی کسوٹی پہ پرکھیں کہ کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ ایک اور منزل آگے بڑھ جاؤں، کوئی ساس سسر یہ نہ سوچے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں وہی اچھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر کوئی دوسروں کے ساتھ اچھا بن رہا ہے تو وہ ریاکار ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر واقعی وہ اچھا ہوتا تو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوتا۔ اور ماں کی تربیت کا اثر اولاد کی زندگی پر بہت پڑتا ہے۔ بہت زیادہ اولاد کے کردار میں ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، خصوصاً ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس قدر اثرات جاتے ہیں اولاد میں کہ علی جیسی شخصیت بھی عباس جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں تلاش کر رہا تھا۔ کبھی بھی بڑی شخصیتوں کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ ان کے کردار میں ماں کی تربیت کا مکمل اثر ہے۔ یہ چہرے نظر آ رہے ہیں، چہرے دکھائی دے رہے ہیں جو اس وقت پوری امت مسلمہ کا وزن اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ مراجع کرام، یہ علماء کرام پہچان بنے ہوئے ہیں، تعارف بنے ہوئے ہیں اسلام کا۔ دنیا انہیں دیکھ کے پہچان رہی ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیسا ہے۔ باطل خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ اور ایک جملہ میں نے ابھی یہاں پڑھا تھا عبداللہ کو، باطل ظالم کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے درمیان جو آہنی دیواریں حائل ہیں اس وقت، انہی آہنی دیواروں کو علماء کرام کہتے ہیں، مراجع کرام کہتے ہیں۔ یہ سید حسن نصر اللہ، ان کا مسکراتا ہوا چہرہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ شہادت ایک سعادت ہے، لیکن شہادت یا مر جانا کسی کی ہار اور جیت کا پیمانہ نہیں ہے۔ مقصد تک پہنچنا جیت جانا ہے، مقصد تک نہ پہنچ پانا ہار جانا ہے۔ اتنی ساری طاقتوں اور بڑی طاقتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا ڈرے،
سید کی شہادت کے بعد اس بچی کا ویڈیو دیکھیے جو بول رہی ہے کہ تم ہمیں کاٹ دو یا مار دو، ہم مظلوم کی حمایت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی بڑی طاقت سے اگر ایک بچی بھی نہیں ڈر رہی ہے تو کس کام کی طاقت؟ کس کام کی حکومت، کس کام کی طاقت؟ تو موت ہار اور جیت کا پیمانہ نہیں ہے، مقصد کا مکمل ہونا جیتنا ہے، مقصد کا ادھورا رہ جانا ہار جانا ہے۔ اور ابھی دنیا سوچ رہی تھی کہ جیتا کون ہارا کون، کہ لیجئے جمعے کا دن آ گیا۔ کچھ گھنٹوں پہلے سوشل میڈیا جس سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ تصویریں ڈیلیٹ ہو رہی تھیں، پیغامات ڈیلیٹ ہو رہے تھے، میسیجز ڈیلیٹ ہو رہے تھے، اس سوشل میڈیا کو بھی گھیر کیسے مارا ہے کہ پوری اذان دکھانی پڑی، پورا خطبہ دکھانا پڑا، پوری نماز دکھانی پڑی، پوری جماعت دکھانی پڑی، پوری اذان پوری دنیا نے دیکھی۔ اور یہ شرف آپ کا اور ہمارا ہے کہ اذان بھی وہ دیکھی جس اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ تو بالکل ہمارے جوان تسلی سے رہیں، سکون سے رہیں۔ شہادت سعادت ہے، شہادت ہارنا نہیں ہے۔ ایک جائے گا دوسرا اس کی جگہ آئے گا، یہ تو تسلسل ہے، الہی نظام ہے۔ الہی نظام شخصیتوں سے نہیں چلتا، ایک سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور میں بس آخری جملہ، ایک عربی مقرر کی تقریر سن رہا تھا تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی سکون دینے والی بات کہی، بڑی اطمینان دینے والی بات کہی۔ بس وہ بات سن لیجیے آخر میں، اور سکون مل جائے گا اور تسلی ہو جائے گی۔ وہ عربی مقرر کہتے ہیں کہ مان لیجئے سب کو مار دیا، سارے علماء کو، سارے مراجع کو، سب کو شہید کر دیا، ہم بھی مر گئے۔ سب کے ختم ہونے کے بعد تو ایک اور ہے جو پردے میں ہے، وہ بھی ہمارا ہے، اس کو بھی تو آنا ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ تو سلسلہ کبھی ختم نہیں۔ اور کربلا میں دیکھیے ستم خنجر حسین کے گلے پہ چلا کے ہنس رہا تھا، قہقہا لگا رہا تھا۔ کیا سوچ رہا تھا ستم، کیا سوچ رہا تھا ظلم؟ کہ ہم نے سلسلہ ختم کر دیا، سلسلہ تمام کر دیا، ہم جیت گئے۔ کہ ساری دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ زینب چلتے خیموں سے سجاد کو اپنے کاندھے پر لے کر باہر نکلی، قہقہے تھم گئے، مسکراہٹیں رک گئیں، دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ماں کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر بیمار بھی ہو تو اللہ کرے کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں۔ ماں بیمار ہوتی ہے نا تو گھر میں سناٹا سا رہتا ہے، لگتا ہے جیسے دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک خزاں سی بہاروں کی جگہ آ جاتی ہے، صحن سونا جنگل لگتا ہے۔ اور اگر وہ بیمار ماں ایک دن اچانک ٹھیک لگنے لگے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، بچے پڑوسیوں کو پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ آج ہماری اماں اچھی لگ رہی ہے، آج ہماری اماں ٹھیک لگ رہی ہے۔ علی گھر میں داخل ہوئے، حسن و حسین دوڑ کے لپٹ گئے، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہے۔ کیسے پتا بیٹا؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس تیار کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے گر گیا۔
کیسا سلوک تھا شہزادی کا مولا علی کے ساتھ؟ میں نے بتایا نا، ساری دنیا کی مشکل کشا علی ہے، وقت مشکل علی کی مشکل کشائی جس بی بی نے کی ہے اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کیسے حوصلہ دیتی تھی علی کو، یا علی اداس کیوں ہے، خاموش کیوں ہے، پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ فاطمہ اب کوئی مجھے مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ شہزادی حوصلہ بڑھا رہی ہے علی کا، یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت، آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ علی آنکھوں میں آنسو بھر کے زہرا کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں، زہرا ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام بھی کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ سلوک شہزادی کا، اور شہزادی نے کیا کیا علی کے لیے، اس سے بڑھ کے کیا کرنا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی علی کی حفاظت میں۔ پسلیاں ٹوٹی ہیں شہزادی کی پسلیاں۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے پورا منظرنامہ لکھا ہے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹنے کا، پورا منظرنامہ۔ مجھے معلوم ہے آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے حوالہ اس لیے دے دیا ہے تاکہ کسی طریقے کے اشتباہ کی گنجائش نہ بچے، آپ کے آنسو نہ تھمیں، آپ کی آوازیں نہ رکیں۔ شیخ عباس قمی نے مقتل لکھا ہے شہزادی کے سلسلے سے، بیت الاحزان، جس میں شہزادی کے مصائب آپ نے تحریر فرمائے۔ شیخ عباس قمی کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص شیخ عباس قمی کو جانتا ہے، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بیت الاحزان تحریر فرمائی، پورا منظرنامہ انہوں نے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹنے کا لکھا۔ دروازے کے باہر شور اٹھا، شہزادی نے پوچھا کیسا شور؟ باہر سے آواز آئی، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کیسے آ جاؤ گے؟ کہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ اچانک دروازہ جلنا شروع ہوا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ شہزادی دروازے پر ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی، ایسے ہاتھ رکھ کے شہزادی کھڑی ہیں، اوپر کی لکڑی جل کے گری، وہ جگہ نمودار ہوئی جہاں زہرا کے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جگہ کا نمودار ہونا تھا کہ ظالم کا تازیانہ لہرایا، جس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ زہرا اب بھی ہمت نہیں ہاری، شہزادی ہمت نہیں ہاری، دروازے کو شہزادی ایسے ہی پکڑ کے کھڑی رہی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جب باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ جب تک زہرا نہ ہٹے گی دروازہ نہیں گرے گا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا ناپاک پیر اٹھایا اور اتنی شدت سے دروازے پر مارا کہ ایک طرف زہرا گری، ایک طرف دروازہ گرا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی زہرا ہمت نہیں ہاری، جس جگہ سے دروازہ ٹوٹ کے گرا تھا نا، شہزادی اسی جگہ پہ ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی۔ جب دیکھا نا باہر کے لوگوں نے جب تک زہرا درمیان سے نہ ہٹے گی ہم علی تک نہیں جا سکتے، ایسا ظلم ہوا شہزادی پر کہ مدینے کی زمین کو زلزلہ آ گیا ہوگا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنے بغل سے نیام نکالی جس میں تلوار تھی، نیام کو الٹا قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ دے مارا۔ زہرا نے آواز دی، فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول و آل رسول کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے۔ عزادارو، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، سخت محسوس ہو تو مجھے معاف کیجیے گا اب جو منظرنامہ بیان کر رہا ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ زہرا گری، لوگوں نے اندر داخل ہونا شروع ہوا۔ اچانک زہرا اٹھنا چاہتی تھی کہ ایک شخص کی نظر زہرا پہ پڑ گئی۔ وہ شخص تیزی سے دوڑا زہرا کی طرف اور اس نے اتنی شدت سے زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا کہ زہرا کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئے۔ فاطمہ نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا۔ ایک خطیب مجلس کے مصائب پڑھ رہے تھے، جب وہ اس مقام پر آئے نا تو ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا،
پوری شدت سے اپنا سر و سینہ پیٹنے لگا، تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی ان مصائب میں تجھے وہ ایسا کون سا جملہ درد بھرا محسوس ہوا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ اس شخص نے پلٹ کے جواب دیا سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس رلا رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی مصائب تو میں شہزادی فاطمہ کے پڑھ رہا ہوں، تجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس کیوں رلا رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے سرکار میں نے ایک دن اپنی زوجہ کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ بزرگان میرے سر کا تاج ہیں، میں اپنے بچوں اور جوانوں کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو مارا نہ کیجیے، اور اپنی بیٹیوں کو ہی نہیں اپنی بیویوں کو بھی نہ مارا کیجیے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا، کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے سرکار جب میں نے اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مارا کچھ گھنٹوں کے بعد میری زوجہ میرے پاس آئی، آ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، بولی کہ آپ میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اگر مجھ سے کوئی کبھی غلطی ہو جایا کرے نا تو مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، مجھے مار بھی سکتے ہیں، بس آج کے بعد گزارش اتنی ہے کہ کبھی میرے رخسار پہ تماچا میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے نا میری بیٹیاں بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا؟ سرکار میں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوں جب زینب و ام کلثوم نے پوچھا ہوگا اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، صحرا نے کیا جواب دیا ہوگا، کیسے تسلی دی ہوگی، کیا بتایا ہوگا زینب و ام کلثوم کو، کیسے چپ کرایا ہوگا زینب و ام کلثوم کو۔ وا مصیبتا وا زہرا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے اس مجلس کا واسطہ، اس فرش اعزا کا واسطہ، ان اشکوں کا واسطہ، جو بھی ثواب تو نے ان عبادتوں کا معین فرمایا ہو پروردگار اس ثواب کے ذریعے سے مرحومہ کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ جو حضرات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہوں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے۔ گزارش ہے 1 مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ بانو بنت غلام مہدی مرحوم، مرحوم محمد جعفر ابن محمد یوسف مرحوم، مرحومہ زبیدہ خاتون بنت زاہد حسین مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔